السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہمارے نئے اسباق کی جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے کئی درس آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سجدہ سہو اور سجدہ شکر کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، جن کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر موجود ہے۔ اور آج سے ہمارا جو نیا سبق ہے، نیا باب ہے، باب صلاۃ التطوعی، یعنی نفلی نماز کے متعلق۔ سب سے پہلے تو جو اس باب کا نام ہے صلاۃ التطوع، تطوع کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور اس کو صلاۃ التطوع اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ فرض تو لازمی ہے، وہ چھوڑے نہیں جا سکتے، نہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی جا سکتی۔ لیکن اور اگر فرض میں کوئی رکن رہ جائے تو اس کو لازمی طور پہ لوٹانا پڑتا۔ لیکن جو نفلی نماز ہے یا نفلی عبادت ہے، اس میں اس کو دوبارہ لوٹانا نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نفلی نماز آپ نے شروع کی ہیں یا سنتیں آپ نے شروع کی ہیں تو نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ وہ جو نماز ہے وہ آپ توڑ دیتے ہیں، تو اس کو بعد میں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی نفلی نماز تھی۔ ہاں، آپ کے پاس بعد میں وقت ہے تو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو لوٹانے والی جو بات ہے وہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات میں یہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے، جس میں سے دو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہ سب سے پہلے تو دوسرے سپارے میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوع بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ کہ اگر تم حج عمرہ جو ہے، اگر حج کرتے ہو اور اس کے بعد عمرہ بھی کرتے ہو تو تمہارے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور فمن تطوع خیرا، تو اگر تم اپنی خوشی سے زیادہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر قدردان ہے اور دیکھنے والا۔ تو ایک الفاظ جو ہے وہ اسی سپارے میں، دوسرے سپارے میں آگے جا کے جہاں پہ روزے کے متعلق ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير۔ کہ تم جتنا اپنی خوشی سے بڑھانا چاہو بڑھا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو تطوع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرض سے ہٹ کے، فرض نماز یا فرض عبادت، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس سے ہٹ کے آپ صدقات دیتے ہیں، وہ نفلی مالی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرض جو ہے وہ ایک حج کر لیا ہے، اس کے علاوہ آپ حج کرتے ہیں، وہ آپ کے نفلی حج ہیں۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، جو طواف عمرہ ہے وہ لازمی ہے، وہ فرض ہے، وہ کر لیا ہے، تو اس کے علاوہ آپ طواف کر سکتے ہیں، وہ آپ کے نفلی طواف ہے۔ تو اسی طرح جو اس جگہ پر جو الفاظ تطوع استعمال کیا گیا ہے وہ نفلی نماز کے متعلق، اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں جن کو ہم نے سنتیں بنایا، بلکہ اس کے بھی جو حدیث میں الفاظ نفل ہی آتے ہیں، وہ بعد کی جو آگے احادیث ہے جس میں غیر معقدہ اور موقدہ کے متعلق ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا، تو یک بعد دری گرے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو آج جو تھا اس کی تھوڑی سی تمہید تھی، اور جو لفظ، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کئی احادیث یا کئی باتیں یا کئی دین کی باتیں بیان تو کی جاتی ہیں، لیکن اس کے متعلق پتہ نہیں ہوتا کہ بات کس کے متعلق ہو رہی ہے۔ یہاں اگر میں آپ کے سامنے روز یہ الفاظ استعمال بھی کروں تطوع، ان کو پتہ ہوگا جو یعنی کہ اس کے متعلق پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں
جن کو عربی کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم عام طور پہ اردو میں بولے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کافی مشکل ہوتے ہیں جن کی اردو کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی نیا باب جو ہے وہ شروع کیا جائے تو سب سے پہلے اس کے متعلق بتا دیا جائے کہ اس باب میں ہم یہ سیکھیں گے اور یہ ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور آگے جو احادیث اسباق بیان کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتیں سننے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.